بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے سندباد جہازی کے قصے میں دیکھا کہ سندباد جہازی نے سندباد حمال کو اپنی کہانی سنانا شروع کی تھی۔ یہ اسی قصے کا دوسرا قسط ہے۔ مسافر اتر کر مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے چولہا بنا کر آگ جلائی، کوئی کپڑے دھونے لگا، بعض بیٹھ کر کھانے پینے اور گپ شپ لڑانے لگے، اور چند ایک جن میں بھی شامل تھا جزیرے کی سیر کرنے نکل گئے۔ ہم سب اس طرح اپنے اپنے کاموں یا تفریح میں مگن تھے کہ یکایک جہاز پر سے کپتان حلق پھاڑ کر چیخا، فوراً جہاز پر آ جاؤ، جلدی کرو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آؤ، خدا تم پر رحم کرے، کیونکہ یہ جزیرہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ ہے۔ یہ مچھلی بابا آدم کے زمانے سے یہاں سمندر میں سو رہی تھی، اس لیے اس کی پیٹھ پر مٹی جم گئی ہے اور درخت اگائے ہیں۔ اب جو تم نے وہاں آگ جلائی تو اسے گرمی محسوس ہوئی اور وہ ہلنے ڈلنے لگی۔ ارے کمبختوں، وہاں کھڑے میرا منہ کیوں تک رہے ہو؟ جلدی کرو، بھاگو، ورنہ یہ مچھلی ایک دم سمندر میں غوطہ لگائے گی اور تم سب ڈوب مر جاؤ گے۔ کپتان کی چیخ پکار سن کر مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنے کپڑے، جوتے، ٹوپیاں، برتن چھوڑ کر جہاز کی طرف گرتے پڑتے دوڑے۔ اس افراتفری کے عالم میں وہ سب لوگ تو خیریت سے جہاز پر چڑھ گئے جو ساحل سے قریب تھے، جو لوگ ذرا فاصلے پر تھے، اور میں بھی انہی میں شامل تھا۔ وہ دوڑے ہوئے آ ہی رہے تھے کہ جزیرہ بڑے زور سے ہلا اور غروب سے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے ڈوبنے سے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا، بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگیں اور بونڈر بن گئے۔ ان بد نصیب لوگوں میں جو موجوں میں غوطے کھا رہے تھے، ان میں سے میں بھی شامل تھا۔ میرے ڈوب مرنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی، مگر جسے اللہ رکھے انہیں کون چکھے۔ اتفاق سے میرے ہاتھ لکڑی کا وہ بیڑا آ گیا جس پر بیٹھ کر جہاز کے لوگ نہاتے اور کپڑے دھوتے تھے۔ مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بس میں بھی غنیمت جان کر اس بیڑے سے چمٹ گیا اور جان بچانے کی خاطر لگا ہاتھ پاؤں مارنے۔ موجوں کا وہ زور تھا کہ میں جہاز سے دور بہا جا رہا تھا۔ ہر چند کوشش کی مگر جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنی دیر میں کپتان نے بادبان کھولے اور بچے کچے مسافروں کو لے کر چلتا بنا۔ جہاز جاتا دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ جہاز کے غائب ہوتے ہی میں نے دل میں کہا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے۔ میں بیڑے پر سوار بہا جا رہا تھا۔ آخر رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، لہروں کا شور ہوا کہ سائیں سائیں اتنا بڑا سمندر اور میں اس میں اندھیری رات میں اکیلا، خدا کے سوا وہاں اور کون میرے ساتھ ہوتا۔ یوں ہی وہ رات گزر گئی، اگلا دن بھی ختم ہوا۔ میں اسی طرح ہوا اور پانی کے زور سے بہا جاتا تھا۔ آخر بہتے بہتے وہ بیڑا ایک پہاڑی جزیرے کے کنارے پہنچ گیا جہاں جنگل ہی جنگل تھا اور درختوں کے تنے پانی کے اوپر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے اچھل کر ایک موٹا سا ٹہنی پکڑ لیا اور اس پر چڑھ کر گھسیٹتا گھسیٹتا خشکی پر جا پہنچا، گویا دوبارہ زندگی پائی۔ کنارے پر اتر کر مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا ہے اور مچھلیوں کے کاٹنے سے ان میں زخم ہو گیا ہے۔ تکلیف اور تھکان کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں ساری رات مردے کی طرح پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا، میری ٹانگیں سوج کر کپا ہو گئی تھیں، میں مشکل سے گھٹنوں کے بل رینگ سکتا تھا۔ اتفاق سے اس جزیرے پر پھلوں کے بے شمار درخت تھے اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے کئی ندیاں تھیں، چنانچہ کھانے پینے کا مجھے بہت آرام تھا۔ چند دن بعد میرے تن بدن میں پھر سے جان آ گئی اور دل زندہ ہو گیا۔ میں نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر لاٹھی بنائی اور اس کے سہارے جزیرے کی سیر کو نکل پڑا۔
دیکھوں تو صحیح یہ کون سا علاقہ ہے اور خدا نے یہاں کیسے کیسے درخت اگائے ہیں اور اپنی قدرت کے کیا کیا تماشے دکھائے ہیں۔ ایک دن جب میں جزیرے کے ایسے حصے میں گھوم رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہ آیا تھا تو مجھے دور ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو بظاہر کوئی جنگلی جانور یا سمندری بلا معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بہت عمدہ نسل کی اونچی خوبصورت گھوڑی درخت سے بندھی کھڑی تھی۔ گھوڑی مجھے دیکھتے ہی اس قدر ہنہنائی کہ میرے کان بہرے ہو گئے اور میں پیچھے کو بھاگا۔ فوراً ہی ایک آدمی اس طرح اچھل کر سامنے آیا جیسے زمین سے نکلا ہو اور چیختا چلاتا ہوا میرے پیچھے لگ گیا۔ ارے میاں ٹھہرو تو صحیح، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں رک گیا اور جواب دیا، اے میرے آقا، میں ایک بد نصیب پردیسی ہوں۔ مجھے میرے ساتھی بیچ سمندر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ ڈوب کر مر جاؤں گا، لیکن خدا کی مرضی یہ نہ تھی۔ اس نے میرے بچے رہنے کا سامان کر دیا اور آخر کار سمندری لہروں نے مجھے اس جزیرے پر لا پھینکا۔ اجنبی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ مجھے ایک تہخانے میں لے گیا۔ وہاں اس نے دسترخوان بچھایا اور کئی طرح کے کھانے میرے سامنے لا کر رکھے اور کہا کہ جی بھر کر کھاؤ۔ جب میں خوب سیر ہو گیا اس نے مجھ سے اول تا آخر میری کہانی سنی۔ میرا ماجرا سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اتنے میں نے پوچھا، اے میرے صاحب، یہ تو فرمائیے کہ آپ یہاں کس غرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑی ساحل پر کیوں باندھی ہے؟ محترم ناظرین، اس قصے کی اگلی قسط آپ کو جلد ہی ملے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔